نمل از قلم نمرہ احمد۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت دی نہ لی، لیکن یہ کام بھی جیل میں شروع کیا۔ وارڈن کو 500 روپے فی بندہ ماہوار دو تو 4-5 لوگ مل کر اپنا چولہا لگا سکتے ہیں اور اپنا کھانا پکا سکتے ہیں۔ جگہ جگہ 5-5 لوگوں نے گروپ بنا کر یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ اسے ہانڈی وال کہتے ہیں۔ میں بھی اس غیر قانونی اور رشوت انگیز کام میں 4 سال شامل رہا، کیونکہ میں لنگروں والی دال اور مری ہوئی مرغی نہیں کھا سکتا تھا۔ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی بقا کے لیے انسان قانون توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا یہ کرنا غلط ہوگا؟ اسی لیے اسٹیفنی احمد شفیع جب کہتا ہے کہ پریزن رائٹس ملنے چاہیے تو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور سر جھکائے کانٹے کو پلیٹ میں پھیرا۔ میز پر محصور کن سا سناٹا تھا۔ آبدار کا گلا رندھ چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا۔ زمر بالکل خاموش اور سپاٹ تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا واقعی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جیسے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ مگر تم نے قراتین والی بات پوری نہیں بتائی۔ رشوت تو تم نے ہانڈی وال کو پہلی دفعہ دی تھی، تو قراتین کو کیا دیا؟ فارس ان کو دیکھتے ہوئے زخمی سا مسکرایا۔ اس سے پہلی ملاقات کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ وہ بادشاہ تھا، ان کو کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا، ان کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے گفتگو میری بیوی کے نام سے شروع کی تھی۔ آبدار کا سانس رک گیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اسے مارا۔ اپنی ابرو کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے خون نکلنے لگا تھا اس کا۔ 12 ٹانکے لگے آنکھ کے قریب۔ اس نے مجھے سی کلاس میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ تب وہ جیل میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ آج وہ اسی جیل میں قید ہے۔ اور اس کو قید کس نے کروایا؟ آبدار نے سانس رو کے پوچھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید کسی نے اپنی بیوی کے کردار پر حملہ کرنے کا انتقام لیا ہو، اور صرف مارنے سے اس کا دل نہ بھرا ہو، اور کندھے اچکا کر پوری توجہ سے اب کھانا کھانے لگا۔ آبدار بے اختیار مسکرا دی۔ اسے اس لمحے فارس پر فخر ہوا۔ نگاہیں موڑ کر ہارون کو دیکھا۔ وہ بھی اس کمپنی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ آبدار کی گردن مزید اکڑ گئی۔ اس نے زمر کی طرف چہرہ پھیرا۔ اور آپ نے ڈلوایا تھا فارس کو قید میں، ہے نا؟ بہت سادگی اور معصومیت سے اس نے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس میز پر شدید تناؤ در آیا۔ فارس نے چونک کر پہلے آبدار کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ اسے برا لگا تھا اور وہ ناگواری سے ٹوکنے لگا تھا جب آف کورس میں نے فارس کو گرفتار کرایا تھا۔ وہ آبی کی آنکھوں پر نظریں جمائے مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ مس عبید، میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر میرے اپنے خاندان میں میرے ویژن آف ٹروتھ کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے حصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ گردن اٹھا کر ہموار مگر فخریہ لہجے میں بولی۔ دل پہ جو گزری سو گزری۔ آبدار کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ ہارون نے بھی تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ شاید میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری۔ میں نے سنا تھا آپ نے سعدی یوسف کے میموریل ڈنر پر کہا تھا، ہارون نے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا، کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس کا کھو جانا۔ وہ اب سخت الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر مجھے امید ہے وہ زندہ ہے۔ ان 8 ماہ میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی، اس ڈر سے کہ وہ کال کرے گا، اور اگر میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے کال کرے گا۔ میز پر خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ پھر ہارون نے ہمدردی اور اپنائیت سے پوچھا، وہ کس طرح کا انسان تھا؟ مہربان، نرم دل اور زمر کہنے لگی۔ مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اطمینان سے کہا، فریب کار۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔
اب وہ سر جھکا کر پلیٹ میں چھری کانٹا چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے کرتا ہے، رازدار بھی وہ اسی کا ہے، اور سب سے بڑا قربانی وہ اسی کے لیے دے گا۔ جب وہ نہیں رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں ہر شخص ہی خود کو سعدی کا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ فریب کار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار لیا۔ اس نے فارس سے سعدی کا ذکر بہت کم سنا تھا، اس طرح تو شاید وہ پہلی دفعہ، مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی۔ فارس غازی، ہارون نے بہت امید سے اسے دیکھ کر کہا، میرے لیے کام کرو گے؟ میں جاب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا، اور آپ اتنے اچھے ماحول میں ملاقات کرنے کے بعد آپ کے لیے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا۔ اگر تم سیاستدان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ ملتے۔ سیاستدان نہیں ہو، اس لیے اب نوکری تک ملنا مشکل ہو گئی۔ نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ فارس غازی ہونٹوں سے لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا اور ذرا آگے کو جھک کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک بے گناہ آدمی کو ایک بدنام زمانہ جیل کے سی بلاک میں بے رحم اور خطرناک دہشت گردوں، اسمگلرز اور قاتلوں کے ساتھ 4 سال کے لیے بند کر دیں، اور اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو شک ہونا چاہیے؟ بہت عرصے بعد ہارون کو کسی نے اتنا محفوظ کیا تھا۔ مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ میری پیشکش تمہاری میز پر دھری ہے، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ آبی بھی تائیدی انداز میں مسکرائی، اور زمر کو پتہ نہیں کچھ مگر بہت برا لگ رہا تھا۔ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ کولمبو پہ شام کی تاریکی پوری طرح چھا چکی تھی۔ شہر کی چمچماتی بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ اسٹریٹ پر منتظر کھڑے تماش بینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تاریک ایلیویٹر شفٹ میں وہ کافی اوپر چڑھ آئے تھے، اور نیچے لوہے کی چادر کو مسلسل توڑنے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چند گارڈز اوپر بھی دوڑے تھے، کہیں تو کھلتی ہوگی وہ شافٹ، مگر ہوٹل کے نقشوں میں وہ بنی ہی نہیں تھی۔ تیسری منزل پر رک کر خاور نے دیوار پر دستک دی، ردھم میں 3 دفعہ۔ وہاں چکور سا کارڈ بورڈ لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے کارڈ بورڈ اندر سلائیڈ ہوا اور روشنی نظر آئی۔ آگے ایک کھلی ہوئی الماری تھی۔ وہ دونوں یکے بعد دیگرے الماری کے اندر سے ہو کر اس کمرے میں آ کھڑے ہوئے۔ اتنے عرصے بعد سعدی نے کوئی اور کمرہ دیکھا تھا، روشن اور ہوادار، مگر اس نے ضبط نہیں کھویا، سنبھلا ہوا محتاط کھڑا رہا۔ سامنے کچن کا ہیڈ شیف کھڑا تھا۔ ان کو اندر لا کر اس نے جلدی سے کارڈ بورڈ برابر کیا اور الماری سے ایک بیگ نکال کر خاور کو تھمایا اور الماری کو لاک کیا۔ سو تمہیں ہمارے مطلب کرنل خاور کے پیغامات ملتے رہے تھے۔ سعدی نے خاور کو بیگ کی زپ کھول کر اندر تمام چیزوں کی تسلی کرتے دیکھا تو شیف کو مخاطب کیا۔ خاور سینڈوچ کے ریپر پہ کونے میں الفاظ لکھتا تھا اور مڑے توڑے پیپر کو پلیٹ میں رکھ دیتا۔ سارا کوڑا میری بن میں پھینکتی۔ روز شام کو گارڈ کوڑا اوپر کچن میں جا کر ڈال دیتا۔ شیف ایک ایک ریپر چیک کرتا تھا۔ یقیناً اس کو پیغامات ملے تھے۔ کرنل خاور کے مجھ پر احسانات ہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ درد دیدہ نظروں سے سعدی کو خشک لہجے میں کہا اور کپڑوں کا پیکٹ تھمایا۔ وہ بھی بس اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خاور اب اس کے شانے کو تھپک کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نیچے لابی میں ہاشم کارداز ہنوز صوفے پر بیٹھا میلز کا جواب دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ گھڑی پر بھی نظر ڈال لیتا۔ پراہرا کے اس اسٹریٹ تک پہنچنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اوپر تیسری منزل کی لفٹ کے دروازے کھلے اور اندر خاور اور سعدی کھڑے نظر آئے، سیاہ پینٹ، سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، ماتھے پر ویٹرز کی مخصوص ٹوپی سجائے۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ CCTV ریوائنڈ ہو چکے ہیں، کنٹرول روم میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، بس کسی شناسا گارڈ سے نہ ٹکرانا۔ خاور اس کو ہدایت دے کر راہداری میں ایک طرف کو چلا گیا اور سعدی سر ہلا کر ٹرالی دھکیلتا ہوا دوسری طرف چلتا گیا۔ نیچے بیٹھے مصروف سے ہاشم کی طرف 2 گارڈ تیز تیز چلتے آئے تو رئیس الرٹ سا ہوا۔ ہاشم کو پکارا۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ان دونوں کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بے اختیار
اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ تیز تیز گھبراہٹ سے اسے کچھ بتا رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے کی رنگت متغیر ہو رہی تھی اور پھر بے اختیار وہ آگے کو بھاگا۔ سعدی یوسف سر جھکائے ٹرالی دھکیلتے راہداری کے موڑ پر آ ٹھہرا۔ گردن نکال کر اگلی راہداری میں جھانکا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر 2 مستعد گارڈ کھڑے نظر آئے۔ سعدی نے جیب سے شو پالش کی ڈبی جتنی شہد نکالی اور پھر سانس روک کر اس کا ڈھکن گھمایا اور گھوم کر جھک کر زمین پر آگے کو لڑکھا دیا۔ وہ گارڈ کے قریب بنا آواز کے چڑھتی گئی اور جا ٹھہری۔ اس میں سے بغیر رنگ کی ہوا نکلنے لگی۔ اوٹ میں کھڑے، ناک پر رومال رکھے سعدی نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی۔ 1 منٹ، 2، 3.5 منٹ۔ 3.5 منٹ بعد اس نے گردن نکال کر جھانکا۔ گارڈ زمین پر لڑک چکے تھے۔ بے حس اور بے سدھ وہ ٹرالی دھکیلتا تیزی سے آگے آیا، مخالف دروازے کے پاس ٹھہرا۔ دوسری جیب سے ماسٹر کی کارڈ نکال کر دروازے میں لگایا۔ دروازہ کھولا اور ان دونوں کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں ڈالا۔ پھر ان کو وہاں لاک کر کے اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ پہرا دے رہے تھے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب کارڈ لے کر گیا تھا کہ PP7 مخالف سمت سے ایک اسی حلیہ والا ویٹر آتا دکھائی دیا اور قدرے خفقی سے سہنالی زبان میں اسے مخاطب کیا۔ سعدی بالکل منجمد ہو گیا، پھر ہلکا سا چہرہ موڑا۔ 782 واہ! وہ پھر ذرا اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اوبو آلٹ، کیا تم نئے ہو؟ وہ ایک انجان زبان میں سعدی یوسف سے بات کر رہا تھا اور وہ جواب مانگ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ ماما، ڈانے، نو، مجھے نہیں معلوم، اور رخ موڑ کر ٹرالی میں چیزیں درست کرنے لگا۔ ویٹر بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور سعدی یوسف نے دل میں اس دن کے لیے شکریہ ادا کیا جب اس نے فارس غازی کے پیغام پر عمل کر کے خاور کو اپنا صاحب السجن بنایا تھا۔ گزارے لائق سنہالی صرف وہی اس کو سکھا سکتا تھا۔ کارڈ لگا کر اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر ایک پرتعیش شاہانہ طرز میں سجا سویٹ روشن سا نظر آیا۔ ایک بیوٹیشین کھڑی سونیا کے بال بنا رہی تھی۔ وہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، کب سے کال کر رہے ہیں، جلدی جاؤ، سر غصے میں ہیں۔ وہ کوئی انجان مگر غیر ملکی لڑکی تھی۔ اس کو انگریزی میں ڈپٹا تو وہ قدرے پریشان ہو گئی اور جلدی سے باہر کو بھاگی۔ سونیا نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سعدی فوراً پلٹ گیا۔ جب لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوپی اتارتے ہوئے آہستہ سے سونی کی طرف گھوما۔ ہیلو پرنسس، مسکرا کر کہتے وہ قریب آیا۔ سونیا کے ابرو اکٹھے ہوئے، معصوم چہرے پر حیرانی اور الجھن ابھری، خوبصورت آنکھیں سکڑیں۔ سعدی، وہ اس پہچان کر اسٹول سے اٹھی۔ سرخ لمبی میکسی میں وہ بالوں کی چوٹی بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے نا؟ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ صرف اتنا ہی حیران ہو سکتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ بیٹھا، نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مگر میں واپس آ گیا ہوں سونی، سونی کے ساتھ ایک گیم کھیل لیں۔ یاد ہے جب میں تمہاری ممی سے ملنے آیا تھا، جب تم دونوں فلم دیکھ رہے تھے مال میں، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا تھا؟ سونیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ آئی نو سونیا، مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا، ڈو یو وانٹ بلڈ اے سنو مین؟ اور سونیا کھلکھلا کر ہنسی، گردن پیچھے پھینک کر دل کھول کر اس کو یہ فقرہ جیسے گدگداتا تھا۔ نیچے تہخانے کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ ہاشم وسط میں کھڑا سرخ چہرے کے ساتھ گارڈ پر گرا رہا تھا، چیخ رہا تھا، وہ کہاں جا سکتے ہیں، ڈھونڈو ان کو، وہ ہوٹل میں ہوں گے، ٹریکر سے ڈھونڈو۔ ارد گرد افراتفری مچی تھی، گارڈ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رئیس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ تبھی ہاشم کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے جھنجھلا کر دیکھا، ایک نئی ویڈیو موصول ہوئی تھی سونی کے ٹیبلٹ سے۔ وہ ٹھہر گیا اور اب اس پر کلک کیا تو منظر سونی کے کمرے کا تھا۔ وہ وسط کمرے میں تیار کھڑی تھی، دونوں ہاتھ مخصوص رخ پر اٹھائے، منہ ذرا کھولے، آنکھیں بند کیے وہ ساکت کھڑی تھی جیسے برف کا مجسمہ ہو۔ ہاشم گویا خود برف بنتا گیا۔ کیمرہ ایک طرف کو پین ہوا اور سعدی کا چہرہ، صرف چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ ایوننگ ہاشم کاردار، سونیا اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سونیا اس وقت سونیا نہیں ہے، وہ آلف ہے، فریز ہو چکی ہے، اور بابا کو اتنا تو معلوم ہوگا، صرف سچی محبت سے کیا گیا عمل ایک جمے دل کو پگھلا سکتا ہے نا آلف؟ اس نے رک کر سونیا کو دیکھا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراہٹ دبائے
سر کو ذرا سا خم دے کر رہ گئی۔ اس سے زیادہ وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ کیمرہ واپس سعدی کے اوپر ہوا۔ وہ اب اٹھ کر سونی کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ میں سونی کے روم میں ہوں اور وہ میرے پاس باہر کھڑے گارڈز کے ٹوائز بھی ہیں۔ ہاتھ لہرا کر بریٹا پستول دکھایا اور میں پہلے بھی ایک گارڈ کو اس کے گرینڈ پینٹس تک پہنچا چکا ہوں۔ سو میری صلاحیتوں پہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سونی کے بابا سونی کے لیے اولف کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے سارے لیگل ڈاکومنٹس لے کر اس کمرے میں آ جائیں اور مجھے یہاں بخیریت سے نکلنے دیں تو میں سونی کو پگھلا دوں گا، ورنہ سونی ہار جائے گی۔ اور ویڈیو بند ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار ہاشم کاردار کو اپنا سر، اپنا دل، اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سفید پڑی اور پھر سرخ۔ بوکھلا کر اس نے چہرہ اٹھایا۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہے۔ تب تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رئیس بھی بول اٹھا تھا۔ وہ واقعی اسی فلور پہ ہے، وسط میں، یقیناً مس سونیا کے کمرے میں۔ اس کے کاندھے کے اندر لگا ٹریکر میں نے ایکٹیو کر دیا ہے۔ وہ اب بچ کر نہیں جا سکتا۔ اور خاور وہ کہاں ہے؟ وہ زور سے چلایا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے آستین سے تر پیشانی پوچھی۔ دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا۔ وہ بھی وہیں ہے۔ اس نے اپنے پیپرز مانگے ہیں۔ میں ادھر جا رہا ہوں۔ میرے پیچھے 5 آدمی میری بیٹی کے کمرے کی طرف بھیجو۔ تم دونوں کمرے کے پچھلی طرف آؤ اور رئیس، وہ تیز تیز ہدایت دے رہا تھا، اسنائپر کو بلواؤ۔ وہ چھت پر بیٹھ کر بیرونی دروازوں کو طاق میں رکھیں گے۔ سادہ کپڑوں میں گارڈز کو ہوٹل کے چاروں طرف بکھیر دو۔ وہ دونوں زندہ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ دانت پیس کر غصے سے کہتا وہ باہر کی طرف بھاگا۔ 2 گارڈز اس کے ساتھ دوڑے تھے۔ وہ لفٹ میں تھا جب فون بجا۔ سونیا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ اگر تم نے میری بیٹی کو چھوا بھی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لال بھبو کا چہرے کے ساتھ وہ چیخا تھا۔ گڈ ایوننگ ہاشم، کیسے ہو؟ مجھے بھی تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ موسم کیسا ہے؟ سونیا سے بات کراؤ۔ تم سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز تیز تنفس کے دوران ہانپتا کانپتا وہ پھر غرایا تھا۔ وہ تو بات نہیں کر سکتی، وہ فروزن ہے۔ کیا فلم ہے ویسے؟ کبھی ہمیں دوبارہ اکٹھے بیٹھ کر دیکھنی چاہیے۔ سعدی، لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ باہر نکلا۔ چند گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ میں تمہارے ڈاکومنٹس لے آؤں گا، تمہیں جانے دوں گا۔ تم میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکالو۔ خود بے شک کمرہ بند کر کے بیٹھے رہو، میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا، مگر اسے جانے دو۔ مر نہ جاتے خوشی سے گر اعتبار ہوتا، وہ گنگنایا تھا۔ تم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو؟ وہ ایک معصوم بچی ہے۔ کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات باقی ہیں تمہارے اندر، یا ایک قتل کرنے کے بعد تم ان سے بھی گزر چکے ہو؟ وہ افسوس اور بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی گھنٹی بجی ہاشم کاردار؟ یاد ہے وہ دن جب مجھے بے بس کر کے تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاشم نے پیشانی کو مسلتے ہوئے بمشکل خود پر قابو کیا۔ اچھا، میں کمرے کے باہر ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دروازے کے سامنے کھڑے اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مستعد گارڈ اپنی گن نکالے چوکس کھڑے تھے۔ میرے تمام لیگل ڈاکومنٹس جن کی مدد سے میں واپس جا سکوں، میں نے منگوائے ہیں۔ چند منٹ لگیں گے، تم مجھے اندر آنے دو، کہہ کر اس نے دروازہ بجایا۔ لاک گھمایا، وہ بند تھا۔ میجک آئی بھی بند تھی۔ وہ اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ سعدی، دروازہ کھولو، اس نے زور سے بجایا۔ اگر تم نے ایک دفعہ پھر دروازے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ دروازہ صرف تب کھلے گا جب تم ڈاکومنٹس لاؤ گے، اور سنو، تم اکیلے آؤ گے؟ ہاں ہاں، میں اکیلا آؤں گا، مجھے 5 منٹ دو۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم اب رئیس کو کال کر کے اسے جلدی جلدی وہ کاغذات اوپر بھیجنے کو کہہ رہا تھا۔ ایک خاکی لفافے میں چند ردی کاغذ وہ یہ دکھا کر سعدی کو کم از کم دروازہ کھولنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ دروازہ کھل گیا تو اس کے بہترین مارکس مین اور ان 2 فراریوں کو سنبھال لیں گے۔ جب تک ایک گارڈ اوپر آیا، وہ لفافہ لے کر جس میں رئیس کا پاسپورٹ اور چند ردی کاغذ تھے، اس کمرے کے دونوں اطراف سے دیکھا جا چکا تھا۔
हाशिम कारदार की आधी नफरी वहाँ मौजूद थी। कुछ लोग बैल्कनी में उतर आए थे, कुछ बंदूकें संभाले राहदारी में खड़े थे। हाशिम ने लिफाफा पकड़ा, दरवाज़ा खटखटाया, जवाब नदारुद। उसने गार्ड से मास्टर की कार्ड लिया और दरवाजे में लगाया। दरवाज़ा खुल गया। सादी, मैं तुम्हारे पेपर्स ले आया हूँ, उसने एहतियात से कहते हुए दरवाज़ा धकेला। कमरा रोशन था। वस्त में सोनिया खड़ी थी और साथ वो ट्रॉली अब भी पड़ी थी और इस पर एक ब्लूबेरी केक सजा था, जिसको वो जल्दी जल्दी चम्मच से खाए जा रही थी। हाशिम को देखकर इसने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा। सॉरी बाबा। आंखों में शरारत थी और फिर वो हंसी। वो इसको मना करता था ज़्यादा मीठा खाने से, दांतों को नुकसान ना हो, मगर वो इस केक को आधे से ज़्यादा खा चुकी थी। आज हाशिम ने कुछ नहीं कहा। वो साकित सा चलता आगे आया। सोनी कमरे में अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। सादी कहाँ है? उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। सादी, मेरे लिए केक लाया है बाबा, उसने कहा। मैंने आपके आने तक इसको ख़त्म करना है, वरना मैं ऑल्फ बन जाऊंगी। हाशिम बेख्तियार इसके करीब आया और इसको अपने बाजुओं में उठा लिया। बाबा, मेरे कपड़े, वो कसमसाई, मगर वो दीवानावार इसको चूम रहा था, इसका चेहरा, इसका सर। सादी कहाँ गया सोनी? फिर उसने पूछा। उसने वीडियो कब बनाई? वो तो कब का चला गया बाबा। सोनी ने जवाबन इस सवाल पे हैरत से इसे देखा था। इसके मुंह पे ज़रा सी करीम लगी थी और वो एक दफ़ा फिर से केक मुंह में डालती गुनगुनाने लगी थी। हाशिम ने धीरे से इसे नीचे उतारा। शशंदर चेहरा और चल आसाब के साथ वो आहिस्ता से मुड़ा। किसी ने जवाहरात को भी बता दिया था और वो हवास बाख्ता से अंदर दाखिल हुई थी। सोनी, तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से कहती वो इसके करीब बेड के किनारे आ बैठी और इसे खुद से लगा लिया। जो सुना था उसने हिला दिया था। कहाँ हैं वो दोनों? कैसे भागे वो तशवीश से हाशिम से पूछ रही थी। हाशिम जवाब दिए बिना मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। गार्ड भी कमरे में दाखिल होकर इधर उधर फैल गए थे, गोया हर कोना छान फटक रहे थे। किचन का हेड शेफ भी हाथ बांधे साथ आ खड़ा हुआ और अब वो जवाहरात से कह रहा था कोई अंदर से इनकी मदद कर रहा है, वरना इनके पास मास्टर की कार्ड कैसे आ सकता है? ये केक भी वो किचन से कैसे उठा कर ला सकते हैं बगैर मददगार के? हाशिम फ़ोन को कान लगाए तेज़ी से बोला। रईस, वो जा चुके हैं, ट्रैकर से ट्रेस करो वो किधर हैं? स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठे रईस ने अचंभे से अब्रू सुकेड़े। नो सर, वो दोनों इसी कमरे में हैं, सिग्नल अभी तक एक्टिव हैं। और अगर वो ना कहता तब भी हाशिम की नज़र ट्रॉली के निचले खाने में पड़ चुकी थी, जहाँ टिश्यू में 2 नन्हे बटन जितने ट्रैकर्स रखे थे। हाशिम तलखी से मुस्कुराया और टिश्यू उठाकर देखा, खून जमा हुआ था। वो बहुत पहले अपने कांधों से ट्रैकर काट कर या नोच कर निकाल चुके थे। डैम इट। सोनी को 2 गार्ड्स और जवाहरात की तहवील में देकर वो फ़ोन कान से लगाए बाहर आया। सोनी का फ़ोन ट्रैक करो, वो इसी के पास था। जल्द रईस, जल्दी, वो चिल्लाया और फिर बरहमी से राहदारी में खिड़की के साथ पड़ी कॉर्नर टेबल को ठोकर मारी। मेज़ लड़खड़ा गई, कांच का वाज नीचे जा गिरा। हाशिम ने सुर्ख आंखें उठाईं। खिड़की से नीचे का मंजर दिखाई दे रहा था। प्राहरा स्ट्रीट में पहुंच चुका था। होटल की कोई 4 दीवारी न थी। वो तिकोन सूरत ऊंची इमारत इस मसरूफ़ शहरा के मोड़ पर खड़ी थी। मेन रिसेप्शन से निकलो तो सामने सड़क थी, जो इस वक्त लोगों से भरी हुई थी। इनके झुरमट में पराहरा के रिवायती लिबास ओढ़े पुजारी चलते जा रहे थे। 100 हाथियों को काफिले के इस वक्त सड़क से गुजरना था। हाशिम ने एकदम चौंक कर सर उठाया। इसके ऊपर जैसे कोई इंकशाफ हुआ था। प्राहरा, वो प्राहरा के हजूम में गुम होने वाले हैं। फिर तेज़ी से मुड़ा। सड़क पर जाओ, स्ट्रीट में फैल जाओ, वो नज़र आ जाएंगे। मोबाइल बजा तो उसने तेज़ी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ रईस था। सर, सोनी का फ़ोन बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर प्राहरा की तरफ? मैं भी बाहर जा रहा हूँ। रईस दोनों हाथों में टैब पकड़े इनकी लोकेशन को सामने रखे भागता हुआ किचन से निकल रहा था। हाशिम अब ऊपर खड़ा अपने गार्ड्स को चिल्ला चिल्लाकर हिदायत दे रहा था। छत पर मौजूद स्नाइपर तैयार थे। जैसे ही इनको सादी या खावर दिखाई दें, वो इनको गोली मार देंगे। चंद ही मिनट में गार्ड्स पूरी स्ट्रीट पर फैल गए थे। एक एक को देखते वो इधर उधर भाग रहे थे।
ایسے میں رئیس ٹیپ پہ لوکیشن کو سامنے رکھے دوڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ دائیں بائیں گردن گھماتا وہ سیاحوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بمشکل لوگوں کو پرے ہٹاتا، دھکے دیتا، معذرتیں کرتا وہ آگے آیا۔ موبائل ٹریکر کا سرخ نشان ایک جگہ رک گیا تھا۔ بدقت وہ اس جگہ پہنچا۔ سیاحوں کی خفگی اور ڈانٹ پھٹکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ٹیپ کو دیکھا۔ سرخ دائرہ، سونی کا فون، سبز دائرہ خود رئیس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ دائیں طرف مڑنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک یورپین قد و خال کی سنہری بالوں والی بچی دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچا۔ اس کی ہیڈ والی سویٹر کا ہیڈ پیچھے کو گرا ہوا تھا اور کمر پر پہنے بیک پیک میں ٹیب رکھا تھا۔ لعنت ہے! اس نے ٹیب اٹھا کر بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف انسانوں کا سمندر بکھرا ہوا تھا اور اس سب میں ان دونوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ دوڑتے قدموں سے اوپر ہاشم کے پاس آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سر، پھولے تنفس کے دوران اس نے کہا، وہ نہیں ہے۔ یہ فون انہوں نے پراہرا دیکھنے والی ایک بچی کے اوپر پلانٹ کر دیا اور خود رش میں آگے نکل گئے۔ 20 لوگ سڑک پر پھیلے ہوں اور کسی سے وہ 2 لوگ نہیں پکڑے گئے۔ وہ دھاڑا تھا، بار بار آستین سے پیشانی پونچھتا۔ دل چاہ رہا تھا ان سب کو شوٹ کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی نکل گئے ہوں اور تمہیں نظر ہی نہ آئے ہوں؟ سلیمانی چوغے پہن رکھے تھے انہوں نے یا؟ ہاشم رکا۔ ایک دم سے اس کے اوپر ڈھیر ساری ٹھنڈی برف گر گئی تھی۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑی اور نیچے سڑک پر بہتے پراہرا کو دیکھا۔ سیاحوں کے رش کے دیکھا، ہاتھیوں کو دیکھا۔ نہیں، ہم غلط تھے۔ پراہرا پریڈ صرف ڈسٹریکشن ہے، ہمارا دھیان بٹانے کے لیے۔ وہ پراہرا کے ہجوم میں گم ہو کر نہیں نکلنے والے تھے۔ چونک کر ان لوگوں کو باری باری دیکھا۔ کیا اس ہوٹل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ رئیس نے سوالیہ نظروں سے گرے کوٹ والے گارڈ کو دیکھا جو ہوٹل کے سیکیورٹی میں سے تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، دروازوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا شیف خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ کارا ہاشم شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتا 2 قدم آگے آیا۔ میں ابھی تک ایسے کرمنل سے نہیں ملا جو ایک عظیم الشان ہوٹل بنائے، اس کے تہہ خانے میں ذاتی جیل رکھے اور پھر پولیس کے اچانک ریڈ سے بچنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہ رکھے۔ بتاؤ مجھے، کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ سر، آپ میرا یقین کریں، یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتاتا۔ پہلے یہاں پہ مین ہولز تھے، مگر بعد میں ان کے اوپر سروسز باتھ روم بن گئے تھے تو وہ بھی بند ہو گئے اور ہاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا۔ وہ پیچھے کو لڑک گیا، دیوار کا سہارا لیا اور گرتے گرتے بچا۔ ان کے پاس کمروں کی ماسٹر کی کارڈز ہیں، بے ہوش کرنے والی گیس ہے، اسلحہ ہے، ہوٹل کی وردی ہے۔ کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے اور تمہارے جیسے گدھے کا خیال ہے ان کے مددگار فرش کی چند اینٹیں اکھاڑ کر ان کے لیے مین ہول کھول کر نہیں رکھیں گے؟ وہ چیخا تھا۔ جس کے منہ پر لگی تھی وہ خون آلود منہ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر ہے مین ہولز؟ لے کر چلو مجھے۔ ایک دفعہ پھر گارڈ کی دوڑیں لگ گئیں۔ باتھ رومز ایریا میں اسے مین ہول کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی۔ کونے والا باتھ روم بند تھا اور اس کے اوپر خراب ہے کا سائن صاف نظر آ رہا تھا۔ سر، یہ کل سے لیک ہو رہا تھا، آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہیڈ آف سیکیورٹی اس کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ ہاشم نے اسے پرے دھکیلا اور بوٹ سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ 1 2 اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ اندر فرش کے کونے میں اتنی جگہ اکھڑی ہوئی تھی کہ ایک آدمی نیچے اتر سکے۔ نیچے 30 فٹ کی اترائی تھی اور اس کے نیچے لمبی سرنگ۔ ہاشم آگے آیا اور اس مین ہول کو دہانے پر کھڑا ہو کر گردن جھکائے اندر کو جھانکا۔ اوپر ایک ٹائل تلے ایک کاغذ رکھا تھا۔ ہاشم نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور چہرے کے قریب لایا۔ ایوری ونس بائٹ آف اے فکسر اپر۔ وہ سادی کی لکھائی لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ غصے سے مڑ کر کاغذ پرے پھینکا۔ گارڈ اور رئیس باہر کو بھاگے تھے۔ کچھ لوگ اندر اتر رہے تھے، کچھ باہر سے ان کے دوسرے دہانے تک جا رہے تھے، مگر ہاشم کاردار جانتا تھا وہ لوگ اب تک بہت دور جا چکے ہوں گے۔ زہر کے پیالے کا گھونٹ گھونٹ پی لیا،
आग में उतर जाना, सर को आसमान रखना। काफ़ी देर पहले जिस वक्त हाशिम कारदार सादी से फ़ोन पे इसके डॉक्यूमेंट्स लाने की बात कर रहा था, इससे कुछ देर बाद वो दोनों सड़क किनारे बने इस मेन होल के ऊपर रखी लोहे की प्लेट उठाकर बाहर निकल रहे थे। सोनी का टैब वो सर्विस बाथरूम तक जाते हुए रास्ते में एक स्याह बच्ची के बैकपैक में गिराकर आगे बढ़ गया था। अंधेर सड़क पर वो तेज़ी से बाहर निकले और लोहे की प्लेट बराबर करके इसी तरह आगे बढ़ते गए। सड़क तकरीबन सुनसान थी। अमूमन वो पुरौनक होती थी, मगर चूंकि ये पराहरा का रूट नहीं था, सो सारे लोग गोया यहाँ से सिमट कर उधर जा चुके थे। जो फिर रहे थे उन्होंने बैकपैक और टॉर्चेज पकड़े दो आदमियों को मेन हॉल से निकलते देखकर इनको सफाई या प्लम्बिंग का अमला ख्याल किया और नज़रअंदाज किया। इनको 30 मिनट लगेंगे कम से कम इस मेन हॉल का मालूम होने में। खावर ने तेज तेज चलते घड़ी देखते हुए कहा। सादी खामोशी से चलता रहा। वो इतने दिनों, हफ्तों, महीनों बाद ताज़ा हवा में आया था। सर उठाकर पूरे चांद को देखा जो स्याह आसमान पर दमक रहा था। पोया माहे कामिल और इसकी चांदनी में नीचे बहते पराहरा की मौसीकी और शोर जहाँ तक सुनाई दे रहा था। एक मोड़ मुड़कर खावर ने लबों में उंगली डालकर सीटी बजाई 3 दफ़ा। फौरन से एक टुक टुक श्रीलंका रक्षा तेज़ी से चलता इनके करीब आ रुका। वो दोनों जल्दी से इसमें बैठे और टुक टुक सड़क पर गोया उड़ता हुआ दूर चलता गया। और यकीनन ये टुक टुक ड्राइवर भी तुम्हारा जानने वाला होगा। सादी ने तेज़ हवा के शोर में ऊंची आवाज़ से साथ बैठे खावर से पूछा। मैंने इस शहर में हाशिम कारदार के लिए बरसों काम किया है, क्या मेरे चंद वफादार कॉन्टैक्ट भी नहीं होंगे यहाँ? वो बिगड़ कर बोला था। सादी मुस्कुराकर रह गया, मगर वो जानता था अभी वो आज़ाद नहीं है। जब तक हाशिम कारदार के आदमी इस मेन हॉल तक पहुँचे वो दोनों मफरूर कैदी वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। अब ये दाग भी सूरज बनकर अंबर अंबर चमकेगा जिसको हमने दामने दिल में इतनी उम्र छुपाया है। हारून और आबदार के जाने के बाद वो दोनों मेज से इस इरादे से उठे थे कि अब होटल से बाहर निकलेंगे, मगर बाहर जाने के बजाय लॉन में चले आए और कदम खुद ब खुद पोल के करीब उठते गए। नुसरत का फ़ोन आया तो फारस ने कह दिया वो देर से वापस आएंगे। तुम वापस नहीं जाना चाहते? उसके साथ चलते हुए जुमर ने गौर से इसके चेहरे को देखा। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था, किसी सोच में गुम था। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो? उसे कॉल कर लो, शायद कोई बात रह गई हो जो उसने तुमसे ना पूछी हो। हमदर्दी से मशवरा दिया। फारस ने सुनहरी आंखें उठाकर इसे देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। तुम्हें इससे कोई ख़तरा नहीं है। वो मासूम सी लड़की है, सादा और मजहबी सी। वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पोल के किनारे वो दोनों आमने सामने आ खड़े हुए थे। ऊपर तारीख रात में चमकता पूरा चांद पोल के नीले पानी पे झिलमिला रहा था और पानी की रोशनी जुमर के चेहरे पर पड़ रही थी जो संजीदा हो गया था। ना वो मासूम है ना मजहबी। उसका स्कार्फ ईरानी कल्चर का हिस्सा है या इसको अपने बाल नहीं पसंद। मजहबी स्कार्फ ऐसे नहीं होता। मुझे तो वो एक बिगड़ी बच्ची के सिवा कुछ नहीं लगती। खैर वो इतनी अहम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। तुम बताओ, घर क्यों नहीं जाना चाहते? सीने पर बाजू लपेटे वो पूछ रही थी। घुंघराले भूरे बाल समेटकर चेहरे के बाएं तरफ डाल रखे थे और भूरी लाइनर से मजीन आंखें सुकड़ कर इस पर जमी थीं। नाक में पड़ी सोने की बाली माहे कामिल की चांदनी में दमक रही थी। मुझे डिप्रेशन होगा जुमर। मेरे लिए पहली रात हमेशा तकलीफ दे होती है। थाने की पहली रात, जेल की पहली रात, दोबारा गिरफ्तारी पर जेल की पहली रात, और अब सर झुकाए जूते की नोक से घास को मसलते वो कह रहा था, वो घर मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था, मुझे बहुत प्यारा था। उसको बेचकर मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या करोगे? जॉब कब ढूंढोगे? वो फिक्रमंद थी। वो बाप बेटी जहन से महव होने लगे। मिल जाएगी जॉब, नहीं तो पैसे हैं मेरे पास, छोटा मोटा कारोबार तो कर ही सकता हूँ। कंधे झटक कर लापरवाही से बोला। नुसरत भाभी चाहती हैं तुम रेस्टोरेंट में इनके साथ शराकतदारी कर लो, ऊपर वाले पोर्शन में कुछ बनवा लो। उसने इस्तेहज़ाइया सर झटका। वहाँ सारे रिश्तेदार आते हैं हमारे, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। फारस, तुम बेगुनाह हो, अदालत ने तुम्हें बरी किया है, तुम क्यों भागते हो अपने रिश्तेदारों से? जुमर बीबी,
لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ آدمی بے گناہ تھا یا گناہ گار۔ جیلوں میں جانے والے 90% لوگ مجرم ہوتے ہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں سب مجرم ہیں۔ جن نظروں سے میرے رشتہ دار مجھے دیکھتے ہیں، میرے قریب آنے پر میرے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ان پر خون جلانے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہے نہ توانائی۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور پول کے کنارے بیٹھ گیا۔ زمر بھی گہری سانس لے کر ساتھ آ بیٹھی۔ ڈنر کے دوران کی گئی جیل کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ میں چاہوں بھی تو تحریر قتل کے الزام سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے سر جھکائے کہہ رہا تھا، مگر میں ہونا چاہتی ہوں۔ وہ گھٹنوں میں تھوڑی ٹکائے پورے چاند کو پانی میں تیرتے دیکھ کر گویا خود سے بولی تھی، میں بھی اس برف کو پگھلانا چاہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، تمہارے بارے میں سوچوں یا نہیں۔ فارس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ تمہارا اور میرا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس رات جو میں نے ریسٹورنٹ میں کہا تھا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر وہ سچ تھا۔ جلد یا بدیر ہم الگ ہو جائیں گے۔ مگر زمر نے اس دفعہ برا نہیں مانا۔ وہ نارمل رہی۔ تو پھر کب دے رہے ہو تم مجھے طلاق؟ پول میں جیسے چاند سے کوئی چیز آن گری تھی۔ کچھ چٹکنے کی سی آواز آئی۔ طلاق الگ ہونے کا واحد راستہ نہیں ہوتی۔ گو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی اناد نہیں ہے، صرف محبت ہے، عزت ہے، مگر میں ایک کرشڈ آدمی ہوں۔ میرے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں، میرے دشمن ہیں، میری دشمنیاں ہیں۔ میں بہت جلد خود کو تم سے الگ کر دوں گا تاکہ میری کراؤز تمہیں نقصان نہ دے۔ پہلے بھی تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ وہ میری قسمت تھی فارس۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تسلیم کیا۔ وہ میرا قصور تھا۔ میں اپنے سے جڑی کسی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ پول کے پانی کو دیکھتے ہوئے یاست سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے گہری سانس لی۔ جب تک ہم ساتھ ہیں ہم خوش تو رہ سکتے ہیں نا زمر، ایک اچھے کپل کی طرح۔ اور زمر سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ جب فارس کا موبائل بجنے لگا، اس نے ایک نظر دیکھا، آپا کالنگ۔ اس نے کال کاٹ کر فون آف کر دیا۔ ہماری کریزی فیملی ہمیں خوش نہیں رہنے دے گی، وہ جل کر بولا تھا۔ جب بتا دیا ہے کہ نہیں آ رہے ہم گھر، تو بار بار کال کر کے بلائیں گے کہ بھنڈی گوشت بنا ہے، آ کر کھا لو۔ وہ ایک دم زور سے ہنسی۔ دفتر اس کا اپنا موبائل بھی تھر تھرانے لگا۔ زمر نے ہنسی روک کر اسکرین فارس کے سامنے لہرائی، حنین کالنگ، اور کال کاٹ دی۔ وہ سلسلہ کلام جوڑنے ہی لگا تھا کہ گھر کے PTCL سے کال آنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ نئے گھر میں صبح ہی حنا نے فون کی تاریں وغیرہ جوڑ لی تھیں۔ وہ پھر سے کال کاٹ کر فارس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ انجان بن کر پوچھا۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر وہ بیٹھی تھی اور سیل ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ یہی کہ کل کی کل دیکھیں گے، کیا پتہ ہم کبھی الگ نہ ہوں، کیا پتہ سب ٹھیک ہو جائے تو پھر۔ بیٹھے بیٹھے وہ اس کی طرف گھوما اور نرمی سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر یوسف خان، کیا تم فارس قاضی کی بیوی کی حیثیت سے ایک نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ زمر نے بے اختیار امٹ کر آتی مسکراہٹ دبائی۔ پہلے مجھے آپ کہو۔ فارس نے سر کو اسبات میں خم دیا اور ذرا سا کھنکارا۔ زمر یوسف خان، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ سے دہرایا، کیا تم فارس قاضی کی بیوی کی حیثیت سے نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ اور فارس قاضی کو کون کسی بات کے لیے مجبور کر سکتا تھا؟ ہاں، صرف وہی مجبور کر دیتا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ نمبر 1، میں تمہاری ریسٹوران والی کوئی بات نہیں بھولی۔ نمبر 2، میں تمہارے 14 نکات سن چکا ہوں۔ اب تم۔ فون ایک دفعہ پھر زوں زوں کرنے لگا۔ غیر شناسا نمبر تھا۔ فارس کے ابرو تنے۔ مجھے سننے دو، کوئی ضروری کال نہ ہو۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ فارس غور سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون؟ حسینہ؟ اچھا، یہ تمہارا نمبر ہے؟ اور اس سے زیادہ فارس غازی سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ فون زمر کے کان سے نوچا اور اپنے کان سے لگایا۔ حسینہ، تم اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو، سامان سمیٹو اور اپنی شکل گم کرو۔ میرے واپس آنے تک تم اگر مجھے نظر آ گئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ غصیلے اور اکھڑ لہجے میں ڈپٹ کر اس نے فون بند کیا۔ سائلنٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس وقت تم صرف مجھے سنو۔ موبائل اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ زمر سمجھی اس نے واقعی سائلنٹ کیا ہے، مگر اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا تھا۔ کیا سنوں؟ وہ تھوڑی گھٹنے پر رکھے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔
نیلے پول کے اوپر جھلملاتی چاندی منعکس ہو کر فاس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ارد گرد ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز وہ بس اس کو دیکھے گئی۔ سویٹر کے آستین ذرا پیچھے چڑھائے منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سنہری آنکھوں کا رخ اس کی طرف موڑا۔ مجھے نوٹس ملے تھے۔ سوری، تمہاری کلاس میں جو نوٹس تم نے کاپی کروا کر دیے تھے وہ مجھے ملے تھے، میں نے پھینک دیے تھے۔ مجھے تم سے ریمائنڈیبل کلاس لینے کا بہانہ درکار تھا۔ زمر کے ابرو استجاب سے اٹھے، چہرہ گھٹنے سے اٹھا لیا۔ تمہیں وہ سب لیکچرز، وہ ٹاپکس سمجھ آتے تھے؟ پھر میں کیوں گھنٹہ گھنٹہ تمہارے ساتھ کھپاتی تھی؟ وہ برا نہیں مانی تھی، اسے دھکا لگا تھا۔ اس نے فارغ غازی کو کبھی ذہین نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کی بڑی وجہ وہ ٹیوشن تھی جو وہ اسے دیتی تھی۔ ایک ہی ٹاپک بار بار اس کو پڑھانا پڑتا تھا۔ مجھے ہر چیز سمجھ آتی تھی زمر بی بی، صرف آپ نہیں سمجھتی تھیں۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا، وہ خفا سی چپ ہو رہی۔ اور وہ لڑکا جمشید جس کو آپ میرے ساتھ ٹاپک سمجھانے لے آئی تھی لائبریری، مجھے بہت برا لگا۔ اس کا سیل فون میں نے غائب کیا تھا اور اس کو ڈھونڈنے وہ بیچارہ اٹھ کر گیا تھا، مگر آپ سمجھی وہ لاپرواہ ہے، اسی لیے دوبارہ آپ نے اس کو نہیں پڑھایا۔ تم ہمیشہ سے ہی ایک 2 نمبر انسان تھے، اور وہ بندہ جو آپ کو ہراس کر رہا تھا اور آپ میرے پاس آئی تھیں، وہ محفوظ سا اسے بتا رہا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے بات کروں گا۔ جانتی ہیں میں نے کیا کیا؟ جانتی ہوں، سابقہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے چہرہ آگے جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ فارس بالکل ٹھہر گیا۔ تم اسے اپنے کسی ٹارچر سیل لے کر گئے تھے اور اسے مارا پیٹا تھا، ہے نا؟ وہ لمحے بھر کے لیے لاجواب ہوا۔ اس نے آپ سے کچھ کہا تھا بعد میں؟ فارس، تمہارے پاس کیوں آئی تھی میں؟ اگر اس سے بات کرنی ہوتی تو میں خود کر لیتی۔ مجھ سے بہتر مینیپولیٹو گفتگو کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ تمہیں اس لیے کہا کیونکہ تمہاری جاب، تمہاری شہرت کہتی تھی تم اس کی طبیعت اس طریقے سے ٹھیک کر لو گے جس طریقے سے میں کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس کو مارو۔ وہ باتوں کا بھوت نہیں تھا؟ اور ابرو اٹھا کر فاتحانہ تائید چاہی۔ وہ چند ثانیوں کو چپ رہا، پھر سر جھٹکا۔ تم میں اور مسز کاردار میں کبھی کبھی مجھے زیادہ فرق نہیں لگتا۔ پھر جیسے کچھ پوچھنے لگا، مگر ارادہ پھر بدل لیا، کم از کم آج کی رات نہیں۔ اور بتاؤ، اور کیا کچھ کر چکے ہو تم میرے علم میں لائے بغیر؟ مسکرا کر وہ پوچھنے لگی۔ فارس نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ پہلے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہارون عبید کا حرام کمال تھوڑا بہت زہر مار کیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، کم از کم آج کی رات ہم واپس نہیں جا رہے، یہیں رہتے ہیں، اتنے مہنگے ہوٹل میں۔ اس نے گردن اٹھا کر استجاب سے اسے دیکھا۔ روز روز تھوڑی کرتا ہوں آپ پر خرچہ۔ مسکرا کر اس نے ہاتھ بڑھایا، اور پگھلنے والے انکار نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب پول کنارے وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے۔ تم ہمیشہ میرے سامنے ایک مختلف روپ میں آتے ہو۔ پہلے تم میرے رشتہ دار تھے، پھر اسٹوڈنٹ بنے، پھر میرے مجرم، پھر ایک کاغذی انتقامی رشتے کا ایک پرزہ، پھر شادی کے لیے میرے پارٹنر بنے، پھر ایک بے گناہ انسان کی حیثیت سے میرے سامنے کھلے، پھر میرے کلائنٹ بنے، اور اب شوہر بن جاؤ گے۔ پتہ نہیں پھر کس روپ میں سامنے آؤ گے؟ کیا ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ ہاں، یہی کہ تمہارے کلائنٹ کی تمہاری فیس ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس سوال سے بچتا تھا، سو مسکراہٹ دبا کر بولا تو وہ ہنس دی، پھر مصنوعی خفگی سے بولی، نمبر 1، اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اور میں مستقبل میں ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ میں مزید کوئی پلاننگ کیے بغیر، نفع نقصان سوچے بغیر اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر نمبر 2، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز ہیں، کیونکہ نمبر 3، میں تمہاری ریسٹورنٹ والی کوئی بات نہیں بھولی، اور نمبر 4، ابھی تک۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے بولی، آئی ہیٹ یو۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف جھکا، آئی ہیٹ یو ٹو، اور اس نے بہت دقت سے مسکراہٹ لبوں پر روکی تھی۔ چاندنی میں نہا لائے جھلملاتے پانی کے ساتھ سبزہ زار پر وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اور آلف صحیح کہتا تھا، کچھ لوگ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ برا نہ مان، میرے حرف زہر سہی،
میں کیا کروں کہ یہی زباں کا ذائقہ ہے۔ کھانے کے بعد حنا اپنے کمرے میں آئی تو اس نے فوراً سے پہلے میمونہ کو کال ملائی۔ میمونہ اس سے 2 سال سینئر تھی۔ کالج میں دونوں ساتھ تھے۔ کسی کام کے سلسلے میں تعارف ہوا اور پھر دوستی ہو گئی۔ وہ حافظ قرآن تھی اور شادی شدہ تھی، ایک بیٹا بھی تھا۔ میمونہ باجی، آپ میری نماز نگہبان بنے گی کچھ دن کے لیے؟ مہذب انداز میں مدعا بیان کر کے اس نے پوچھا۔ حنین دیکھو، میں اول تو کسی کی ذمہ داری لیتی نہیں، لیکن اگر لوں تو اسے آخری سانس تک نبھاتی ہوں۔ میں ہر روز فجر کی اذان کے 45 منٹ بعد تمہیں کال کر کے پوچھوں گی تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اور روز رات کو تمہیں مجھے ٹیکسٹ کر کے بتانا ہوگا آج تم نے 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جس دن تم کوتاہی کرو گی میں تم سے وضاحت مانگوں گی، اور مجھے امید ہے تم خود کو اور مجھے شرمندہ نہیں کرو گی۔ میمونہ سے ویسے ہی ایک ریزرو سا رشتہ تھا، اب تو مزید لحاظ آ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، انشاءاللہ میں صبح اٹھ جاؤں گی۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ حنین یوسف کو سمجھ آیا تھا کہ بچے کو نماز پڑھانے کے لیے ماں باپ کو ان پہ سختی کیوں کرنی چاہیے۔ عادتیں ڈالنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں نے الارم کلاک پہ بھروسہ کیا ہے، مگر آج نہیں۔ کل صبح آپ مجھے اٹھائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اٹھائیں گے ہر حال میں۔ ان سے دور کولمبو کی اس برف رات میں تیزی سے بھاگتا ٹک ٹک بالآخر ایک جگہ رکا۔ وہ دونوں بنا کچھ کہے اترے اور پھر جہاں خاور چلتا گیا وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا آیا۔ سڑک پار کرتے وہ دفعتاً رکا، سر کو جھٹکا، گلے پر ہاتھ رکھا۔ خاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یوں ہی منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا ہے، شاید گلا خراب ہے۔ الجھن سے سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سڑک کے کنارے سے انہوں نے ایک اور ٹک ٹک روکا اور یوں تقریباً 3 سواریاں بدل کر وہ دونوں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے رکے۔ اندر سیڑھیاں چڑھتے سعدی نے پوچھا تھا، تو اس عمارت میں ہے تمہارا خفیہ فلیٹ جس کے بارے میں کارداز نہیں جانتے؟ میرے پاس ایسی کئی خفیہ جگہیں ہیں، وہ ماتھے پر بل لیے کھردرے لہجے میں بتاتا زینے چڑھتا گیا۔ فلیٹ معمولی اور سستا سا تھا۔ سعدی گردن ادھر ادھر گھماتا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیتا اندر داخل ہوا۔ بیگ صوفے پر دھرا، خاور سیدھا اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ سعدی چوکھٹ پر آیا تو دیکھا خاور کارپیٹ ہٹا کر نیچے زمین پر جھکا ہوا تھا اور فرش کے اندر بندے ٹریپ ڈور سے ایک باکس نکال رہا تھا۔ سعدی آگے ہوا۔ وہ ایک دھاتی باکس تھا، ایسے باکس کو GO باکس کہتے ہیں۔ اس میں خاور کے نام کے 3 پاسپورٹ تھے، پستول تھا اور رقم کی گڈیاں تھیں۔ ایمرجنسی میں بھاگتے وقت کا سارا سامان گو باکس میں موجود تھا۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور پلان بھی۔ اب سعدی، ہمیں فیز 2 پر عمل کرنا ہے، وہ نوٹ نکال کر باہر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ ہم نے تمہارا نام کلیئر کروانا ہے ہاشم کے سامنے، تمہیں بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر مڑا اور پھر دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رکا۔ ہلکا سا دوہرا ہوا۔ خاور نے پھر سے چونک کر اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شاید کچھ غلط کھا لیا تھا۔ وہ سر کو پھر سے نفی میں جھٹکتا باہر لانچ میں چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تو خاور کو اس کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ کچن سنک پر جھکا، وہ کراہتا ہوا قے کر رہا تھا۔ کیا کھایا تھا تم نے؟ خاور تشویش سے کہتا اس کے سر پر آ پہنچا۔ وہ دوہرا ہوا نڈھال سا چہرہ جھکائے مزید قے کرنے کے لیے منہ کھولے ہوئے تھا، نقاہت سے کراہ بھی رہا تھا۔ میری نے شاید کھانے میں کچھ ملایا تھا۔ ٹھہرو، شاید کوئی دوا رکھی ہو، تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے، کہہ کر وہ دوسری طرف لپکا اور کیبنٹ کھولی۔ دفعتاً خاور ٹھہرا، مگر 1 منٹ، ہم نے تو اس کھانے کو چکھا ہی نہیں تھا۔ وہ چونک کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کے سر کی پشت پر زور سے کوئی بھاری چیز آ کر لگی۔ خاور بے اختیار آگے کو لڑکھڑایا، مگر پھر ہاتھ سلیب پر رکھے سنبھلنا چاہا، لیکن سعدی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی اور مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ خاور نے پوری قوت سے مزاحمت کرنی چاہی، ہاتھ پیر مارے، سلیب سے شیشے کے گلاس گر کر ٹوٹ گئے، مگر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور گردن ڈھلک گئی۔ آف کورس ہم نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کو کاندھے سے تھامے زمین پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے حشاش بشاش سا سعدی بولا تھا۔
تمہیں بر وقت یاد آ گیا، مگر بہت سی باتیں تم بھول گئے کرنل خاور۔ اس کے سر پہ کھڑے وہ پرتپش نگاہوں سے اس کو بے ہوش وجود کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہی کہ اپنے دشمن کو درخت پر چڑھانا نہیں سکھاتے، اور تم اور میں دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم نے میرے وعدے پہ اعتبار کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سچا ایماندار سعدی یوسف نہیں رہا جو وعدے سے نہیں پھرے گا۔ کمار کی موت کے ساتھ وہ کھو گیا ہے۔ تمہارا نام کلیئر کروانے کا ارادہ نہ میرا کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے تمہیں صرف استعمال کیا ہے کیونکہ صرف تم اس جیل کو توڑنے میں میری مدد کر سکتے تھے، اور تم نے کر دی۔ تھینکس بٹ نو تھینکس کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا، اور جب باہر آیا تو کاندھے پر بیگ میں خاور کی تمام رقم اور اسلحہ رکھا تھا۔ اس کا ایک پاسپورٹ بھی ساتھ لے آیا تھا، باقی چھوڑ آیا تھا۔ ایک نظر اس نے کچن میں بے سود گرے خاور پر ڈالی، اور پھر پی کیپ اٹھائے جو کارنرز پہ دھری تھی، اسے پہنتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کرنا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ تیز تیز سینے اتر کر وہ عمارت سے باہر نکل آیا، اور اب پورے چاند کی اس یک بستہ رات میں اندھیر سڑک پر اپنا پی کیپ والا سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کاندھے پر بیگ لٹکائے، وہ دور چلتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ آزاد تھا۔ زخم جتنے بھی تھے سب منسوب قاتل سے ہوئے۔ تیرے ہاتھوں کے نشاں اے چارہ گر، دیکھے گا کون؟ ہوٹل کا مالوکانہ سوئٹ میں بیڈ پر سونی کمبل میں دبکی بے خبر سو رہی تھی، اور وہ بھی سونی کی طرح مطمئن سا ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا جواہرات کو دیکھ رہا تھا، جو بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تک وہ ان کا پیچھا کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ان کے قید سے نکل چکے ہیں تو ہاشم اطمینان سے اس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا ہاشم؟ وہ دونوں نکل گئے۔ سعدی کی تصویر سے ملتا جلتا اسکیچ اور خاور کی تصویر پولیس کو دے دی ہے۔ وہ ان مسنگ لوگوں کو تلاش کرے گی۔ ہمارے لوگ بھی لگے ہیں۔ جیل کو ہم نے صاف کر کے اس میں فالتو سامان بھر دیا ہے، اور اب وہ بیسمنٹ اسٹور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ان کو نہ بھی پکڑ سکے تب بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سعدی کو ہم نے قید کر کے رکھا تھا۔ ثبوت؟ اس نے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا۔ ثبوت کی پرواہ کسے ہے سعدی؟ سعدی چھوٹتے ساتھ ہی گھر کال کرے گا اور سب کو بتا دے گا۔ ان کے تمام نمبرز ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ سری لنکا سے آنے والی کال پکڑی جائے گی، ہمیں علم ہو جائے گا۔ وہ ای میل کر سکتا ہے، اور چلو کال تم پکڑ بھی لو تو وہ تو ان کو سب بتا چکا ہوگا۔ اتنا عرصہ اس کو اس لیے قید رکھا تاکہ وہ ہمارے راز کھولے، اور اب وہ شدید پریشان تھی۔ ہاشم نے اچنبھے سے ابرو اٹھائی۔ آپ کے خیال میں اسے اتنا عرصہ اس لیے قید رکھا کیونکہ میں اس کے منہ کھولنے سے ڈرتا تھا؟ میں اپنے لیے ڈرتا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں نقصان ہی ہوگا اس کا منہ کھولنے سے۔ ممی، اگر میں اس سے ڈرتا ہوتا تو شیرو کے بجائے میں نے اس کو گولیاں ماری ہوتی، مگر میں نے تب بھی بار بار شیرو سے کہا تھا کہ میں سعدی کو سنبھال لوں گا۔ ممی، اس کے منہ کھولنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے وہ مطمئن سا بیٹھا تھا۔ تو پھر ہم نے کیوں اسے اتنا عرصہ خاموش کرائے رکھا؟ کیونکہ بول کر وہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالے گا۔ مجھے اس کی فیملی کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید کچھ برا ہو، لیکن اگر وہ بولے گا تو ظاہر ہے مجھے ان سب کو فکس کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگوں کو بتائے گا اتنے لوگ ہمارے نشانے پر آ جائیں گے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ممی۔ وہ اس وقت والولنربل ہے۔ جواہرات بالکل ساکت سی ہو کر اسے دیکھے گئی۔ ایک قاتل ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے قتل کے راز کھول دے تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے؟ اس کی آواز میں اس کا اپنا اندرونی ڈر غالب تھا۔ ممی، اس نے حیرت بھری مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ مجھ پہ الزام لگائے گا تو کیا دنیا اس پر یقین کر لے گی؟ I would be his word against mine۔ وہ کیا ہے؟ جج کو بلیک میل کرنے والا، ایک گارڈ کو قتل کرنے والا، اور اس کے اپنے مبینہ قاتل نے اس کے بارے میں اعتراف جرم کیا تھا کہ وہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔
ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ اور میں کیا ہوں؟ شہر کے با اثر وکلا میں سے ایک، آئل لابی کا کنٹرولر، جس کو کبھی کسی کرمنل کیس میں مطلوب نہیں قرار دیا گیا۔ میں وائٹ کالر باعزت آدمی ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میرے مقابلے پہ اس کی بات کو کون یقین کرے گا؟ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ جواہرات دھیرے سے کرسی پر بیٹھی، اس کا دماغ ہنوز سن تھا۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کے کون سے راز کس کے پاس ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے محرم راز کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ وہ خود سے بولی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ لیکن اس کی فیملی تو اس کا یقین کرے گی ہاشم، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا، سنجیدگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، پھر ہاشم سب سنبھال لے گا، اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایک طویل، سرد اور سنسنی خیز رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے خدا، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اگلی فجر پر دھند غائب تھی، بالکل ندارد، صفر۔ بادل بھی عنقا تھے اور جامنی آسمان صاف تھا۔ ابھی فجر میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ایسے میں نئے گھر میں حنین رضائی میں لپٹی آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ ماتھے پہ کٹے بال بکھرے تھے اور باقی تکیے پر پھیلے تھے۔ ایک مینڈک کی حیت کی مخلوق اس کے کاندھے پہ چپکے سے آ بیٹھی، اور اس نے اپنی لمبی سونڈ کے ذریعے حنا کے دل کو پکڑا اور پھر اس پر گرہ لگائی۔ 1 2 3۔ حنا بے خبر سوتی رہی، پھر ساری دنیا سوتی رہی۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ دفعتاً ایک جھٹکے سے حنا کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آس پاس ہاتھ مارا، موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ کیا وہ الارم سے اٹھی تھی؟ 5 الارم لگائے تھے اس نے، مگر پہلے الارم کے بجنے میں ابھی 4 منٹ رہتے تھے۔ پھر وہ کس چیز سے اٹھی؟ اذان کی آواز سے، مگر اذان میں بھی ابھی 10 منٹ تھے۔ پہلی اذان تو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو۔ حنین سن رہ گئی۔ کوئی آواز اس کو سنائی دی تھی، بھولی ہوئی سورۃ المدثر، جو اس کو جاگتے میں بھی یاد نہیں آتی، آج سوتے میں یاد آئی تھی۔ وہ مخلوق بھی خاموشی سے اس کے دل کو جکڑے بیٹھی رہی۔